السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ مطففین آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36 کا درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہنسا کرتے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے، ایسے لوگ جو مجرم تھے، جنہوں نے جرم کیے تھے، مطلب دنیا میں جنہوں نے جرم کیے تھے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ وہاں کا منظر، روز آخرت کا منظر وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جو دنیا میں جرم کیے اس کے بدلہ جو ان کو دیا جائے گا وہاں پر، تو دنیا میں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا جس کے بدلے میں ان کو وہاں پر اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ میں ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا حیثیت تھی ان کے پاس میں ایمان والوں کی دنیا میں، کہ دنیا والے سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایمان والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ واقعی میں جو ایمان والا ہے تو وہاں پر ایمان والے کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور انہوں نے کیا سمجھ رکھی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ وہاں کا منظر روز آخرت کا جب وہ اللہ کے سامنے روز آخرت میں پیش ہوں گے وہ بیان کرے اللہ تعالیٰ۔ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے، کیسے مجرم لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے، اللہ نے جو گائیڈ لائن بتائی تھی قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی تھی، اور جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے مزاحیہ انداز میں لیا، ان کا مذاق بنایا، وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہنسا کرتے۔ تو جو ایمان لائے تھے واقعی، اور جو مجرم تھے تو مجرم لیکن ایمان والوں پر ہی ہنسا کرتے تھے۔ چور تو چور اور سردور، کیوں ہنسا کرتے تھے؟ کیوں کہ ایمان کی جو اسپرٹ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اور جو وہ عمل کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ گویا ہم ایمان والے ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں، اس طرح سے سمجھتے تھے۔ جیسا قرآن میں آیت موجود ہے کہ شیطان نے ان کے عمل ان کے نظر میں خوشنما بنا دیا، عمل غلط، اور یہ سمجھنا کہ ہم بہت تقوی گزار ہیں، ہم تو بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ۔ بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے وہ ہنسا کرتے۔ کیا تھے وہ؟ ہنسا کرتے تھے دنیا میں، جیسا آج ہم کو دیکھنے میں آتا۔ اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے، دنیا میں کیا ان کا طریقہ کار تھا کہ جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، دیکھو دیکھو نا کیسا ہے یہ، اپنے آپ کو ایمان والا بولتا ہے، یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ یہ اس کو علم ہے قرآن کا، یہ اپنے آپ کو بولتا ہے کہ قرآن کا گیان ہے، ارے یہ کوئی مدرسے سے فارغ ہے؟ اشارے سے بولنا۔ ارے اس کے لباس تو دیکھو کیا ہے، اس کا لباس تو یہود و نصارہ کا لباس ہے، پینٹ شرٹ یہود و نصارہ کا لباس، اس سے نماز پڑھتا۔ اس کی داڑھی تو دیکھو، اس کی داڑھی چھوٹی، داڑھی تو ایک مشت ہونا ہی چاہیے، پھر اس کا لباس، اس کی داڑھی، اس کی وضع قطع، یہ دیکھو نماز پڑھا، فرض پڑھتا، چلتے بنتا، مسجد میں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، ایسا جیسا اس کو مسجد کاٹتی۔ اس طرح سے کہ اپنا وقت اس کو بازاروں میں گزارنے میں زیادہ مزہ آتا، مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے طرف ایسا اشارے کر کے یا پھر آپس میں ایسا چرچا کرنا، اس کی چھوٹی داڑھی، فرض پڑھ کے نکل جاتا، یہ تو دعا میں بھی شریک نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں، نفل اور سنت نمازوں کو تو اہتمام ہی نہیں کرتا، جبکہ قرآن میں جو بتایا گیا دو ہی نمازیں بتائی گئی، ایک فرض اور دوسری نفل۔ فرض نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، اور وہ جو نوافل یعنی زائد نماز جو ہے تو اس پر ہمارے کو خود مختاری ہے، چاہے جب چاہے جتنی چاہے ہم پڑھیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی پڑھے، لیکن گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی حدیثیں ملتی ہیں ہم کو۔ لیکن اب مسجد میں بھی کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھے وہ، لیکن اس کا اہتمام تو گھروں میں تھا۔ اگر کمتر تو اس نے سمجھنا چاہیے تھا کہ جو نمازیں اپنی
فرض کے علاوہ گھر میں ادا کرتا تو اس نے اس کو کمتر سمجھنا تھا، اپنے آپ کو تقویٰ گزار سمجھنا تھا، تو وہ تو اس کو کمتر نہیں سمجھ رہا کہ میں تقویٰ گزار ہوں، اس کا مذاق بھی نہیں بنا رہا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے، ایسی بیان کر دیتا کہ بھائی گھر پر پڑھنا چاہیے یہ، لیکن ایک تو وہ غلط کر رہا ہے کہ مسجد میں نمازیں ادا کر رہا ہے، نفل نمازیں، اب پھر جو نہیں ادا کر رہا ہے اس کی ہنسی اڑاتا، تو یہ ہے کہ چور تو چور اور سردور بھی، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہتا، وہ تھوڑی کہتا کہ بھائی یہ اس طرح کچھ چیزیں ایسی باندھ کے رکھ دی گئی کہ ایک مشت داڑھی ہونا ہی چاہیے، جبکہ اس طرح کہ ایسا کچھ نہیں ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، یعنی طریقہ ہے، تو وہ ایک چیز ان باتوں کو وہ گویا کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کہ کوئی قرآن کو سمجھتا ہے سمجھاتا ہے تو اس سے قرآن کی بات سمجھنے کو تیار نہیں، طرح طرح کے جواز پیش کرتے، جب وہ گزرتے ان کے پاس سے وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، کیسے؟ اپنے آپ کو جیسا انہوں نے وضع قطع بنا رکھی ہے تو خود کو تقویٰ گزار سمجھتے، دیکھیے ہم کتنے تقویٰ گزار ہے، اب جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا اور دنیا سے بھی باقاعدہ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا اور دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اسی سے اصل میں حاصل ہونا ہے دین، دنیا کو چھوڑ کے اس کو درگزر کر کے ہم دین یا یہ سمجھ لیے اسلام پر چلنا مناسب نہیں، کہ ہم دنیا کو بھی سمجھے، دنیا بھی گزارے، اور ہماری جو عبادتیں ہیں جو اللہ نے بتایا، جیسا ہم نماز پڑھے تو نماز کے ساتھ میں نماز کا حق ادا کریں، کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، تو پھر دنچریا میں ہم کو جانا پڑے گا کہ وہاں ہم نیکی کے کام کریں، حق کی گواہی دیں، ورنہ نماز پڑھنے تک کے محدود ہو کے رہ جائیں گی۔ یہ چیز اس چیز کو، اس باتوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے اصل میں، جب وہ گزرتے ان کے پاس سے وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے، خود کو تقویٰ گزار سمجھتے اور ان کو ایسا سمجھتے ایک معمولی انسان ہے۔ پھر آیت نمبر 31، اور جب وہ پلٹ کر جاتے طرف اپنے گھر والوں کے، وہ پلٹتے دل لگی کرتے ہوئے، کیسے؟ جب وہ پلٹ کے جاتے، جب وہ راستے میں ان کا مذاق اڑاتے، جب گھر پر پلٹ کے جاتے تو دل لگی کرتے، مذاق اڑاتے، دل لگی کرتے، گھر پر بھی جا کے ان کا مذاق اڑاتے، کہہ رہے وہ فلاں شخص کیسا تھا، سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں بہت ہوشیار ہوں، قرآن کی بات پیش کرتا، مگر اس کی داڑھی یہ وہ، اس کا لباس تو دیکھو، وہ نماز فرض پڑھتا نکل جاتا، تو اس طرح گھر پر جا کے مذاق اڑاتے، اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن میں ایکچوئل جو بات ہے وہ بات پیش کر رہا ہے، وہ اسلام جو ہے صحیح معنوں میں پیش کر رہا ہے، اس بات کو وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، یا سمجھ پاتے تو وہ جیسا اللہ نے منع کیا کہ کسی کو خدا مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو رب مت بناؤ، انہوں نے اپنے مشائخوں کو، عالم و درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، تو اس نے اپنا رب نہیں بنایا، اس نے قرآن پڑھا، قرآن کے مطابق اللہ کے قاعدے کے مطابق اس نے اپنی زندگی بسر کی، امت وسط کا اس نے بات کو سمجھا، درمیانی امت وسط یعنی بیلنس والی امت، جو قرآن میں جیسا اللہ نے فرمایا وہی ان بیلنس نہیں ہوا کبھی، کہ بس کبھی دنیا داری میں گھس گیا تو کبھی بس دین اس میں گھس گیا کہ بس عبادت ہے، اس نے اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھا، اس کے بیلنس رکھنے کو وہ سمجھ نہیں پایا اصل میں، اور جب وہ پلٹ کر جاتے طرف اپنے گھر والوں کے تو پلٹتے دل لگی کرتے ہوئے، تو کیا ہے جب گھر پر جاتے تو دل لگی مزاحیہ انداز میں پلٹ کے جاتے، اور گھر والوں سے بھی اس کا تذکرہ کرتے، مطلب تشریح میں تو ہم لیں گے کہ فلاں شخص تھا، دیکھو اس کا معاملہ، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والا تھا۔ پھر آیت نمبر 32، اور جب وہ دیکھتے انہیں وہ کہتے بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، اور جب بھی وہ انہیں دیکھتے، ایسے شخص کو جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے، خالصاً جو قرآن کی بات کرے کہ قرآن میں کیا ہے وہ چیز پیش کرے، تو کیا کرتے؟ جب وہ دیکھتے انہیں وہ کہتے بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، کیا کہتے ان کو؟ اپنے آپ کو بہت تقویٰ گزار سمجھتے، اور اس کو کیا سمجھتے کہ یہ گمراہ ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو گمراہ ہے، یہ تو گمراہ ہو گیا، اس طرح سے کہتے۔ پھر آیت نمبر 33، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر، پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟
حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر علیہم ان پر حافظین. یہاں پر نگہبان کے لیے کیا ہے؟ حافظین. جہاں بھی قرآن میں آتا ہے حافظین تو اس کے لیے آتا ہے نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا. کیا ہے اصل میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں پر حافظ ان کے معنی نگہبان لیا جاتا ہے، کہیں پر دوسرا لفظ آتا ہے جیسا وکیل آتا تو وہاں پر بھی اس کے میننگ نگہبانی لے لیتے، یا پھر دوسرا آتا تو نگرانی کر کے لفظ حافظین کے معنی نگراں کر کے لے لیتے کہ حافظین آتا حافظون آتا تو اس کے معنی کیا لے لیتے ہیں؟ نگراں. ان کو نگراں نہیں بنایا. اصل میں اس کے معنی نگہبانی رہیں گے. نگہبان میں فرق ہے. نگرانی تو اللہ ہی کرتا فرشتوں کے ذریعے، اور خود بھی اللہ کا واش ہوتا. اللہ نے کسی انسان کو کسی پر نگراں نہیں بنایا. اس فرق کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا. میں ہمیشہ بہرحال کہتا ہوں کہ نگہبانی یعنی حفاظت کرنا. حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بھی کرتا، اور ایمان والے کو بھی حفاظت کی ذمہ داری دی. کس کی؟ جو ایمان والے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری. لیکن جو ایمان والا نہیں ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری تھوڑی دی گئی ایمان والے کو کہ وہ اس کی حفاظت کرے یہاں پر دنیا میں، کہ وہ کام غلط کرے اور اس کو پروٹیکشن دے وہ، یا پھر روز آخرت میں وہ اس کی حفاظت کرے گا ایمان والا. بالکل نہیں. اس کے کوئی عمل وہاں پر کچھ کام نہیں آئیں گے. تو حافظون یعنی نگہبان، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر، کہ یہ تو ایمان والا شخص تھا، ایمان والے لوگ تھے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، اور ہنسی اڑا کے مزاحیہ انداز میں مذاق بناتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے. اس کے جو ایٹیٹیوڈ تھا، اس کا جو ایمان کا درجہ تھا، اس کا جو طریقہ کار تھا اللہ سے رغبت کا، اس کو سمجھتے تھے مذاق سمجھتے تھے، خود کو تقویٰ گزار سمجھتے تھے. حالانکہ اللہ نے ان کو نگہبان بنا کے تھوڑی بھیجا تھا کہ وہ اس کی نگہبان بنے. کہ ایک ایمان والا اس کا نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والا کافر ہو سکتا؟ نہ دنیا میں ہوئے. اب وہ کافر کیسا؟ ایک ڈائریکٹ کافر ہے، ایک عمل سے انکاری، کہ عمل قرآن کے مطابق نہیں اس کی، اور شیطان نے اس کے عمل اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ جیسا جو ایمان والا ہے اس کا نگہبان ہے. تو ایمان والے کا نگہبان ایک کافر یا ایمان سے پھرا ہوا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو ایمان والا ہے وہ کسی کافر کا جس کا ایمان نہیں ہے اس کا نگہبان نہیں ہو سکتا، اس کا حافظ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے سامنے وہ اس کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں کرے نہ وہاں پر. یہ چیز کہ حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر، کہ کسی ایمان والے کی نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا ان کی تو اوقات ہی نہیں تھی کہ ان کی حفاظت کرے. ہاں ایمان والا کرے گا. اگر وہ خلیفہ ہے تو اپنے رعایا کی حفاظت کرتا، ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کی حفاظت کرتا. خلیفہ جو گشت لگاتے تھے تو حفاظت کے لیے کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ہمارے عوام کی، اس کو سمجھے اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کرے، ان کی وہ ضرورت پوری کرے، اس کے لیے وہ لگاتے تھے، نگرانی کے لیے نہیں. وہ تو جو آئے گا جس پر کوئی ظلم کرے گا تو مقدمہ آئے گا اس کی سزا دیتے تھے وہ. لیکن کون کیا کر رہا ہے اس کی نگرانی نہیں کرتے تھے. ان کی ضرورت تھی کیا ہے اس کے لیے، حفاظت کے لیے. تو ایمان والا حفاظت کرتا. کس کی؟ ایمان والوں کی. اور جو عوام ہوتی اس کی رعایا اس کے سب شامل ہوتی اس میں. تو جو ایمان والا ہے ان کی بھی حفاظت ہوتی، اور جو باقی جو ہے جو ایمان والے نہیں بھی ہوتے تو ان کی بھی جو حفاظت کا معاملہ نہیں، بنیادی حقوق ان کو بھی میسر کیے جاتے ہیں. لیکن یہ حفاظت کہ یہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ جنتی ہے، اس طرح سے کہنا بالکل اس طرح سے نہیں کریں گے ہم. تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ چاہے ہمارا باپ رہے، بیٹا رہے، رشتہ دار رہے، کتنا بھی قریبی، کتنا بھی چہیتا رہے ہمارا، بہت دنیا کے حساب سے بہترین، ہمارا بڑا ہمدرد، ہم نوا، ہم نوالا ہو، لیکن جب ہم سے پوچھیں گا کہ بھائی میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، تو ہم یہ کہیں گے تو دوزخ میں ہی جائے گا. ہم اس کا دل رکھنے کے لیے، یا یہ کہے کہ تو جنت میں جائے گا، یا پھر ہم سے وہ یہ تقاضا کرے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو کہ میں تو ایسے ہی رہوں گا، کفر پر قائم رہوں گا، اور میرے لیے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے. اور اس سے کہنا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تم کو جنت دے. تو وہ دعا بھی نہیں کرتے آتی. ہاں یہ دعا کرتے آتی کہ میں آپ کے لیے ہدایت کے لیے دعا کروں گا. اور ہدایت کے معنی کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا. ہدایت یعنی جس راہ پہ میں ہوں، اللہ کی راہ، اس راہ پہ تو آ جائے گا، صحیح سمجھتا ہے تو خود اپنے آپ کے لیے دعا کر.
جو عمل ہے خود کے عمل وہی وسیلہ بن جائیں گے تیرے، وہی ذریعہ بن جائیں گے تجھے جنت میں ڈالنے کا. تو کفر پر آئیں گا اور مجھ سے کہتا ہے دعا کر. ایمان والوں میں بھی آپ کو ملتے، خود نمازوں کے اہتمام نہیں کرتے، خود غلط کام کرتے، اور ہم کہو ان کو کہ بھائی صحیح راستے پر آ جاؤ. ارے بھائی آپ اللہ سے ہدایت، ہماری ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرو. ارے بھائی ہم کر بھی لیتے ہیں اس کے لیے ہدایت سے دعا، وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی طلب ہونا چاہیے. اللہ طلب اور طلب والے کو دیتا. لیکن کسی بھی صورت میں اس کے کہنے پر بھی ہمارے لیے جنت کی دعا کرو کہ ہم جنت میں چلے جائیں، ہم کو کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی. کیونکہ ابراہیم السلام کا واقعہ موجود ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہے نا مغفرت کی دعا کہ میرے باپ کو معاف کر دے. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا باپ کافر ہے تو پھر مغفرت کی دعا ترک کر دی، پھر دعا نہیں کی انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی. تو دونوں آیتیں موجود ہیں ہمارے سامنے. ہمارا باپ رہے، بیٹا رہے، رشتہ دار رہے، کوئی بھی رہے، جب ہم کو پتہ چل جائے کہ وہ کافر ہے، کافر یعنی انکاری ہے، ایک کو جو بات سے انکاری، ایک کو جو عمل سے انکاری، شرک میں ملوث اور عمل سے انکاری، اور ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اس کو جنت دے دے اللہ تعالیٰ، اس دعا کی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. قرآن کے حساب سے وہ ثابت نہیں ہوتی دعا کہ وہ کفر میں ہم اس کے لیے دعا کریں. ہاں ہدایت کے لیے ہم دعا کر سکتے، لیکن ہے کفر میں ہم کو دکھائی دیتا ہے شرک میں ملوث، کفر میں ملوث، غلط کاموں میں ملوث، اور انتقال ہو جاتا، اور ان کو بخشانے کے لیے قرآن پڑھے جاتے، 25 قرآن 50 قرآن کہ وہ بخش دیے جائیں گے وہاں پر. تو قرآن بخشانے والا ایسا نہیں کہ مردوں کو بخشا دو. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو زندوں کی کتاب ہے، یہ جیتے جی جو چاہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے، سمجھ جائے کہ قرآن میں کیا ہے. اب قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. قرآن میں سوال بھی موجود ہے، جواب بھی موجود ہے. ہمیشہ میں اپنے دروس میں کہتا ہوں یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے ایسا نہیں کہ سوال موجود ہے، جواب کے لیے کوئی دوسری کتابیں پڑھنا پڑے گا. جواب بھی اس میں موجود ہے. کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں درج نہ ہو. وہ بھی چیز اللہ نے قرآن میں آیت کے ذریعے سے بیان کر دی ہے. حالانکہ وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر. تو وہ ایمان والوں پر نگہبان بنا کے تھوڑی بھیجے گئے تھے کہ ان کی حفاظت کرے. وہ ایمان والوں کی ان کی کیا اوقات کہ وہ ایمان والوں کی حفاظت کرے دنیا میں یا وہاں پر بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مشکلوں میں ڈالے گا، یا دنیا میں نہیں ڈالا تو روز آخرت میں تو ہوں گے معاملہ. نہ ایمان والوں پر یہ آیت ہے کہ ان کی حفاظت کرے. ہاں بنیادی حقوق ان پر وہ فراہم کر دیے جائیں گے، حکومت میں رہیں گے، لیکن ان کی حفاظت کرے کہ ان کا جنت کا کوئی سامان کر دے وہاں پر، ایسی کوئی چیز ان کے لیے پیدا کر دے، یا ایسا کوئی دنیا میں کوئی مرحلہ پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے سپورٹ سے وہ روز آخرت میں کافر ہونے کے باوجود میں بھی جنت میں چلے جائے، اللہ اس کو معاف کر دے. ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی جواز ایمان والا پیش نہیں کر سکتا کفر کرنے والے کے سامنے. اس کو تو ایمان ہی لانا پڑے گا. وہ کفر میں رہیں گا اور اس کے لیے جنت کی توقع کرے گا تو یہ قرآن کے قاعدے کے خلاف ہے. کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی بڑی پوسٹ پر ہو، عہدے پر ہو، تو وہ ایمان والا کر کے ٹریٹ نہیں ہوگا. اسی لیے حج فرض کس پر ہے؟ ایمان والوں پر. کتنا بھی بڑا عہدے دار ہو، کتنے بھی بڑے مالدار، دنیا کا بڑا جانا نامی گرامی کیوں نہیں ہوتا، اس کو حج کے لیے آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کوئی اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ایمان پر قائم نہ ہو، ایمان نہ لائے اور یہ کہے کہ بھائی مجھے حج کرنے دیجیے. اجازت نہیں ہے. ہاں ایمان میں داخل ہو جاؤ، اگر آپ ایک غریب بھی ہو اور اتنا پیسہ آپ پر آ جائے تو آپ کو پرمیشن مل جائیں گی وہاں پر آنے کی، لیکن اور کسی کو وہاں پر اجازت نہیں ہے. کم پیسے والے کو، بیچارہ غریب، اس کو اجازت ہے، لیکن کتنا بھی بڑا عہدیدار اجازت نہیں. وہ چیز یہ چیز درشاتی ہے. اسی طرح نماز ایمان والے پر فرض ہے، لیکن ہم خوش ہوتے بھائی کہ وہ ایمان نہیں لاتا، ہم نے اس کو عید کی نماز پڑھا دی، دیکھو ہمارے ساتھ میں عید کی نماز پڑھا فلانے نے جو ایمان والا نہیں تھا، دیکھو ہمارے ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھ لیا، ہم اس میں خوش ہو جاتے، دیکھو ہمارے ساتھ میں روزے رکھ لیا. ارے نماز کہاں فرض تھی اس پر؟ روزے کہاں فرض تھے؟ یہ کون سا دن سکھا دیا ہم نے کہ ہم نے اس کو 3 روزے رکھا دیے، 26واں بڑا روزہ سمجھ کے 26واں روزہ رکھا دیا کوئی مراد اس کی پوری کرنے کے لیے کہ بھائی تجھے بیٹا ہو جائے گا، اولاد ہو جائیں گی، 3 روزے آخری رکھ لو. اس نے رکھ لیا، اس کو ہو گئی اولاد، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کتنا اچھا کام کر لیے.
یا اس وجہ سے اس کو لے کے وہ ایمان میں آ جائے، تو یہ غلط پہلوؤں کو لے کے کسی کو ایمان میں لانا وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ وہ پھر اسی پیٹرن کا ایمان میں آئیں گے، ایمان رکھیں گا وہ کہ بس روزہ رکھنے سے، روزہ رکھیں گے اور 3 ہی روزے رکھیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ روزے مرادیں پوری کرنے کی چیز ہے۔ پھر ایمان والا نہیں، ہم اس کو نمازیں پڑھا دیتے اور سمجھتے کہ ہم نے کتنا اچھا ہے، ہم اس کو ایمان میں لا رہے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، قرآن میں جو مرحلے، جو باتیں بتائی گئی، جو تقاضے، اس تقاضے کے تحت ہم اس کو ایمان میں لائیں۔ جب ایمان میں آئے گا تو پھر حج بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، ساری چیز کی اجازت دیں گی، ملیں گی اس کو، روزے رکھنے کی بھی۔ نہ ہم اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے، ہری جھنڈی دے اس کو، نہ روزے رکھنے کی، جیسا حج کی اجازت نہیں۔ ہم اس کو سمجھائیں ایسا کہ بھائی ایمان میں آ جا، ساری چیزیں تیرے لیے آسان ہے کرنا۔ پھر تو کر، یہ کہا تو ایمان میں نہیں آئے گا، تو سمجھیں گا روزے رکھیں گا، نمازیں پڑھیں گا تو کیا جنت میں چلے جائیں گا؟ تو یہ اصل میں کیا ہے، اس کو اس طرح سے کرنا گویا کہ خود بھی بہکنا، اس کو بھی بہکانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ اکثر میں نگہبان، حفاظت اور نگراں میں جو فرق ہے، جو واضح طور پہ دوسری آیتوں میں بھی کھل کے آتا ہے، اس فرق کو ہم سمجھیں اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔